نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول، مکتوب شریف نمبر 24۔ یہ مکتوب شریف جو آپ نے محمد کلیج خان کی طرف لکھا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، صوفی، درویش، صاحب قلم اور صاحب تلوار، سپہ سالار بھی اور مختلف علاقوں کے گورنر بھی رہے، آپ نے ان کی طرف یہ مکتوب شریف ارشاد فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں پہ جب ایک صوفی چلتا ہے، ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا اللہ کی رضا کے اصول کے لیے جب نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، جائز ناجائز کا، حق اور باطل کا فرق کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے مختلف درجے عطا کرتا ہے، جس کو قرآن و حدیث کے اندر مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ جیسے قرآن میں فرمایا کہ ایک محض مسلمان ہے جو گردن جھکا دیتا ہے، ایک مومن ہے، پھر ایک متقی ہے، پھر کوئی ولی اللہ ہے، کوئی اس میں سے محسن ہے، کوئی مقرب ہے، کوئی ابرار ہے، انہی میں پھر اولیاء کے سردار بھی ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، رسل عظام بھی ہیں۔ تو قرآن پاک میں متعدد جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے درجے بیان کیے گئے، جس طرح ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ پہلے ایمان والا کہا، پھر کہا کہ پھر ایمان لاؤ۔ تو یعنی ابھی ایمان صرف حلق کے نیچے نہیں اترا، زبان تک ہے، تو اس کو دل میں جانا چاہیے، روح میں سرایت کرنا چاہیے، اس کو ہماری سوچوں کا مرکز و محور ہو جانا چاہیے، اس ایمان کے رنگ میں پورے طور پہ رنگ جانا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ تو پھر وہ کردار میں سرایت کر جائے، پھر جس ماحول میں رہتا ہے اس میں سرایت کر جائے، پھر ساری روئے زمین پر وہ ایمان اور ہدایت کا ایک
چلتا پھرتا جیتا جاگتا نمونہ بن جائے، جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، اہل بیت طہار، اولیاء کرام، بزرگان دین، جن کی اللہ نے مختلف طریقے سے قرآن میں شانیں بیان کی ہیں کہ خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، یہ وہ خوش بخت ہیں جن کے سینوں میں ایمان ہے اور جو تقوی کے نور سے، جو تقوی کی حلاوتوں سے، جو تقوی کے فیوز و برکات سے مالا مال ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ان خوش بختوں کے لیے دنیا آخرت میں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق کہہ دیا، اب اس میں کوئی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ان کلمات کو اب کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ان کو جو مرتبہ ملتا ہے وہ اعلیٰ کامیابی ہے۔ تو جب ایک درویش اس راستے پہ چلتا ہے تو اس پہ مختلف کیفیات آتی ہیں، احوال آتے ہیں۔ تو امام ربانی حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مختلف احوال اور کیفیات کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ تو ان میں یہ گزشتہ سے پیوستہ درس مبارک ہے۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ قائن بائن ہوتا ہے۔ قائن کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور حق سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ مخلوق سے کٹا ہوا یہ نہیں کہ وہ جنگل میں کہیں سادھو اور جوگی بن کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں، وہ رہتا دنیا میں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کا ہاتھ کارول اور دل یارول، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ بازار میں بیٹھا ہے مگر گوشہ نشیں ہے، تو دنیا میں رہ کر بھی وہ اللہ کے ساتھ واصل رہتا ہے، یعنی وہ دنیا کو اس طرح گزارتا ہے جس طرح اس کے رب نے اس کے حکم دیا، اس کے سونے نبی نے عمل کر کے دکھایا۔ تو وہ دنیا سے، خلق سے کٹا ہوا ہے، حق سے ملا ہوا ہے، دنیا میں رہ کر بھی وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جس طرح داتا گنج بخش علی جیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو مینا کے منڈی میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہ ہزاروں دیناروں کا، سونے کے سکوں کا کوئی سودا کر رہا تھا۔ بظاہر لگا کہ بہت دنیا کا مال اور اسباب ہے، ظاہر ہے اتنا اکٹھا کرنے میں بھی تو کوئی محنت لگی ہوگی۔ تو میں نے جب اس کے قلب کی طرف دیکھا تو اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا اور اس کی روح اللہ کے ذکر سے سرشار تھی۔ تو پھر میں کعبہ شریف میں آیا تو ایک شخص کو مذاب رحمت کے ساتھ، رحمت کے پرنالے کے نیچے لپٹے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے رو رو کے مناجات کرتے ہوئے دیکھا۔ میں بڑا خوش ہوا اور رشک کیا کہ اس سے اعلیٰ مقام کون سا ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ ہو، مذاب رحمت ہو۔ تو میں نے اس کے دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل 100% دنیا کی محبت میں غرق تھا، اور کعبے سے لپٹ کر بھی وہ کمینی دنیا مانگ رہا تھا، اتنا اللہ سے دور تھا کہ جس طرح زمین سے آسمان ہوتے۔ تو وہ کعبے میں رہ کر بھی اللہ سے دور ہے اور وہ بازار میں بیٹھ کے بھی اللہ کے قریب۔ تو اس کو کہتے ہیں قائن بائن۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل، سینے میں 2 دل ہیں، نہیں، ہاں ایک دل ہے۔
جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی کے ٹھڈ میں، پیٹ میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ تو جب دل ایک ہے تو پھر محبت بھی ایک ہی رہ سکتی ہے، دو محبتیں نہیں ہو سکتی کہ رحمان بھی خوش رہے اور شیطان کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہو سکتا ہے اس کی بھی ضرورت پڑ جائے، جس طرح ہمارے بعض لوگ ایک ہاتھ اپنے چھاپ کے قدموں میں رکھتے ہیں اور ایک اس کی داڑھی پہ رکھتے ہیں، ذرا سست ہو جائے تو وہ کھینچ لی، ذرا سخت ہوا تو نیچے لیٹ گئے۔ تو ایٹ اے ٹائم منافقت اس کو کہتے ہیں، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو جب دل ایک ہے تو محبت بھی ایک کی ہی رہ سکتی ہے، دو کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ نے اللہ کی محبت اور نفس کی محبت جو ہے اس کو ہم نے سامنے رکھ کے بیان کیا کہ جب نفس کی محبت آتی ہے تو اللہ کی محبت دب جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے یا دور ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت ہو تو پھر دنیا اور نفس جو ہے اس کی محبت اور تقاضے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں۔ تیسرا آپ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے حقیقی محبوب ہیں اور وہ محبوب بھی ہیں اور اللہ کے محب بھی ہیں، دونوں انہیں جہت حاصل ہیں۔ محبوب وہ ہے کہ جس کو عطا کیا جاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، لڈیاں ڈالتا ہے، اور محب وہ ہے کہ جس کو مختلف طریقوں سے ستایا جاتا ہے، پٹایا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے، کھپایا جاتا ہے، اور وہ پھر بھی پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے کہ دل بر منو مکھ نہیں دسدا تے عشق پسند نہیں کردا، کھو پئی میری کیتی کتری تے سکا ہویا زردہ۔ تو وہ پیچھے پیچھے اور محبوب اس کا آگے آگے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے وہ کئی جتن کرتا رہتا ہے اور اس کو وہ آزماتا رہتا ہے، یہ محبت میں پکا ہے یا کچا ہے، ابھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ جیسا قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو خوف سے، بھوک سے، جانوں کے، مالوں کے، سبزیوں کے نقصانات سے، تو پھر بھی جو مار کھا کھا کے بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تو اس کو وبشر صابرین، پھر اس کو بشارت ملتی ہے اور اللہ نے ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عقائد ایک لکھتے ہیں نا کہ وہ کوئی نوجوان کسی بی بی کے چکر میں پھنس گیا تو وہ حج کرنے چلی گئی، وہ بھی پیچھے پیچھے حج کرنے نکل گیا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو دیدار دے شوق کو تقویت ملتی رہے۔ اس کو احساس ہو گیا کہ یہ بھوتنی کا جو ہے یہ پیچھے پیچھے میرے پھر رہا ہے، اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، پتا کریں ہے کیا بیماری ہے۔ تو اب حج میں کیونکہ احرام کی حالت میں وہ پردے والی بھی بندش اس طرح کی نہیں ہوتی، تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں کیا بیماری تمہیں لگ گئی، تم میرے جان ہی نہیں چھوڑ۔ تو اس نے کہا کہ میں رہ نہیں سکتا، مجھے محبت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس نے کہا بیوقوف پاگلا، تیرے پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے 100 گنا زیادہ خوبصورت ہے، تمہیں میرے حسن میں پاگل ہو۔ اس نے مڑ کے دیکھا، ماری چپیڑ ہوئی بوتھی پہ، کھوتے دیا کڑما انی دیا خسما، اگر میرے سے محبت ہوتی پھر کسی اور طرف نہ تو دیکھتا، تجھے میری بہن کی یا ماں کی یا کسی کزن کی پھر ہرس و ربس نہ ہوتی۔ تو جب میرے ساتھ محبت ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کا چکر کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عشق نہیں، یہ فسق ہوتا ہے، یہ محض نفس کی تسکین ہوتی ہے،
تو محبت کسی اور شے کا نام ہے. تو محب وہ ہے کہ جس کو جتنی مرضی تکلیفیں آئیں وہ اس کا در نہیں چھوڑتا. صاحباں دے دروازے اتے محکم لائیے چوکا تے نت نت نوے نہ یار بنائیے وہاں کمینیا لوکاں. تو وہ جب اس سے لو لگا لیتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس کو دونوں جہتیں ملتی ہیں. مطلب ایک طرف سرکار کو عرش اولا پہ بلا لیا، اس رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے تے غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے ہوتے تھے جب حضور کا معراج کا ذکر کرتے کہ محمد پیارا بڑی شان والا سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم عرش پہ نہیں چڑھے تھے، وہ کوہ طور پہ چڑھ رہے تھے. کہا ٹھہر جو بھائی پہلے اپنے نالین اتار دیں، یہ مقدس پہاڑ ہے، وادی طوا ہے. سرکار کسی پہاڑ پہ نہیں چڑھے تھے جو مٹی کا تھا، آپ اللہ کے عرش پہ جلوہ فروز ہے، اللہ کے عرش کے اوپر کھڑے ہیں. تو خواہش کی کہ میں بھی نالین پاک اتار لوں. فرمایا کہ نہیں اے میرے محبوب، تو جوڑوں سمیت آ جا، کوئی ضرورت نہیں. تو جوڑوں سمیت آ جا. وہ موسیٰ کلیم اللہ تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، سراپا انتظار تو منتظر. وہ عرض کرتے رہے رب آرینی رب آرینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ محب ہے. کہا لن ترانی، بھائی تم نہیں دیکھ سکتے. اور سرکار کمبل اوڑھ کے سوئے ہوئے. فرمایا کہ اے محبوب آج انی مشتاق الیک، آج ذرا ملاقات ہونی چاہیے. تخلیے میں، حریم خلوت میں. تو جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے کو کہا جا ساری خدائی دے. تو یہ محبوب ہے. اور محب ہے جب اس مرتبے سے گزرے ہیں تو طائف کے بازاروں میں جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور جس طرح خون آلود کیا جاتا ہے، اور غزوہ احد میں تیروں کی بچھاڑ ہے، اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، تلواریں ہیں، لاٹھییں ہیں، اور جسم اقدس لہو لہان ہے، دانت شہید ہو رہے ہیں، اور ان ضربوں سے وہ خود کی کڑیاں جو ہیں وہ سر کے اندر تک گھس جاتی ہیں. اور جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ باہر دانتوں سے نکال دے تو ان کے دانت بھی شہید ہو پڑ جاتے ہیں آگے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ محب کا مقام. تو آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کو ان دونوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اور بھی اصطلاحات ہیں، لیکن یہ بھی محب اور محبوب کی. تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو سچے عاشق ہوتے ہیں، جب مقام محبوبیت پہ ہوں تو تب بھی عاجز اور انکساری، مقام محبیت پہ ہوں تب بھی عاجز اور انکساری. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ابرار اور دوسرے کو کہتے ہیں مقرب. ابرار جو ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو محض جنت اور جنت کے نعمتوں کے طالب ہیں. مقربین جو جنت کے بھی طالب ہیں، جنت کے نعمتوں کے بھی طالب ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ جنت والے کے طالب ہیں. تو پنجابی کا شعر کسی نے کہا نا کہ ڈر دوزخ دا بدکاراں نو، ڈر دوزخ دا بدکاراں نو تے چاہ جنت نیکو کاراں نو. جیڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے، جنت میں بیچ دے یا دوزخ میں ڈال دے، پر جلوہ دکھا کے حسرت نکال دے. بہرحال یہ کفیت ہے، ایک کوئی ایسی کوئی ایمان کے لوازمات والی چیز نہیں، لیکن یہ کہ حال آتا ہے صوفی پہ، اس میں سے وہ گو تھرو ہوتا ہے.
اس لیے آپ نے ذکر کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اور دوسرے ہوتے ہیں انبیاء۔ اولیاء ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اور انبیاء وہ ہیں جو سارا فیض سمیٹ کے مخلوق کی طرف آ رہے ہیں، وہ ہدایت لینے جا رہا ہے، وہ ہدایت لے کر بانٹنے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ولایت اور نبوت جو ہے اس میں ایسے ہی فرق سمجھ لے کہ زمین ہے ایک آسمان، ایسے ہی ہے جیسے ایک پہلی جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا پوسٹ ڈاکٹریٹ جس نے کیا ہو، صرف ایف سی پی ایس نہیں کیا بلکہ اسپیشلسٹ سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ اہل سنت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے، کیونکہ نبی جو ہے اس پہ وحی نازل ہوتی ہے اور ولی بے وحی نازل نہیں ہوتی، اس کو الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے اس پہ بھی ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، لیکن رتبہ اور مقام جو نبی کا ہے، کل کائنات کے اولیاء ایک نبی کے قدموں کے خاک کے ساتھ لگے ہوئے ذروں میں سے ایک ذرے جیسے، بلکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ساری روح زمین کے اولیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے حضور کے صحابہ میں سے بھی جو ادنا ترین، جس کو ہے تو نہیں ادنا، سارے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں، کہ سب تن پاک ہیں، سرکار کی صحبت میں رہ کر ان کے قلب و روحیں سرکار نے اللہ کے کرم سے پاک کی، تزکیہ ان کا فرمایا۔ وہ جن گھوڑوں پہ بیٹھے، ان گھوڑوں کے نتنوں میں جو مٹی اور خاک چلی گئی ہے سرکار کی معیت میں، اس جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ جس طرح حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ سید التابعین ہیں، لیکن صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا اور آقا نے نگاہ محبت ان پہ ڈالی۔ تو کہاں رتبہ اور مقام نبی کا، اور کہاں پھر رسول کا، اور پھر کہاں اولو العزم مرسلین کا، کہاں پھر سید الانبیاء کا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے لا کوئی نہیں سکدا۔ تو پھر وہ یہ بھی امام مجدد پاک فرماتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ دو طرح کے فیوز و برکات عطا کرتا ہے، اس کو مقام ولایت بھی کامل عطا کرتا ہے اور مقام نبوت کے فیوز و برکات کامل عطا کرتا ہے۔ جو ولایت کا فیض لینے کے لیے اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کو حضور کی ولایت کا فیض آپ کے قلب سے ملتا ہے، اور جو مخلوق کی خدمت اور ہدایت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نبی کی نبوت کا فیض جو ہے اس کا حصہ ملتا ہے، تاکہ وہ مخلوق کی خدمت کر پاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ولایت کا فیض لینا ہے تو تب بھی سرکار کے قدموں میں آ جاؤ، نبوت کا فیض لینا ہے تب بھی سرکار کے قدموں میں۔ تو ولایت کے کامل امام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، اور نبوت اور رسالت کا کامل فیض جس خوش بخت کو نصیب ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ مطلب نہیں کہ علی پاک کو فیض نبوت نہیں ملا، فیض نبوت بھی خوب ملا۔ صدیق اکبر کو فیض ولایت نہیں ملا، وہ بھی خوب ملا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب موضوعات کو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کیا کہ المرء مع من احبہ، ہر انسان اس کے ساتھ ہے جس سے اس سے محبت کرتا ہے یا محبت ہے۔ تو جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا،
نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ پہلوان بننا ہے تو پہلوانوں کے پاس جاؤ، اکھاڑوں میں جا کر ڈنڈ بیٹھ کے لگاؤ، ڈمبل پھیرو اور پگڑے لگاؤ اور مالشیں کرو۔ باڈی بلڈر بننا ہے، جاؤ کسی جم کو جوائن کرو، کوئی موٹے موٹے ڈنڈوں اور باڈی والا اس کا شاگرد بن جاؤ۔ کارپینٹر بننا ہے، جاؤ کسی بڑھائی کا شاگردی کرو۔ جیب کترا اللہ نہ کرے تو جیب کترو، سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف۔ تو انسان جس کے اگر ولی بننا ہے تو اولیاء کی صحبت میں جاؤ، ذکر کا فیض لینا تو اہل ذکر کے پاس بیٹھو، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ذکر کا فیض لینا تو اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ تو اہل ذکر جو ہیں ان کی خدمت سے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ علامہ نے بھی کہا نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ چال بازیاں سیکھنی ہے تو سیاستدانوں کے پاس بیٹھ جاؤ، مکاریاں سیکھنی ہے تو خواتین جو ہیں ان کے پاس، دروگوئی سیکھنی ہے تو یہ تاجر لوگوں کے پاس بیٹھو، اور ولایت کا فیض لینا ہے تو اللہ والوں کے ولیوں کے پاس بیٹھو۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کے طلبگار ہو تو کسی اللہ والے کی سنگت میں آ جاؤ۔ تو یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، اگر سرکار سے محبت ہے تو دنیا میں بھی سرکار کی محبت میں، یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے، جاگوں تو ان کے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو فقط رخ زیبا دکھائی دے۔ منظر میری وہ شہر مقافات ہے جہاں ذروں سے آفتاب اوپر دکھائی دے۔ تو جب سرکار سے محبت ہو تو پھر ہر وقت سرکار کے جلوے نظر آتے۔ اور مجدد صاحب جب اللہ سے محبت ہو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے پھر اللہ ہی اللہ ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو اللہ سے محبت ہے، ہر وقت اللہ کے جلووں میں، خیال یار میں ہم پر بہار رہتے ہیں، خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں۔ وہ تجھ کو ملے ہیں کریہ مہتاب میں گڑے، مجھ کو تو پتھروں میں بھی رہنائیاں ملی۔ یہ وہ 4-5 موضوعات ہیں جس کا میں نے خلاصہ آپ کو عرض کر دیا، اب اس کے صرف الفاظ ترتیب سے پڑھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو سلامت رکھے اور عافیت بخشے۔ المرء من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی دوستی ہے، پس مبارک ہے وہ شخص جس کے دل میں خدا کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو اور اس کے سوا کسی اور کا طالب نہ ہو۔ بس ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، گرچہ ظاہر خلق کے ساتھ مشغول ہے، اور قائن بائن صوفی کی یہی شان ہے، یعنی حقیقت میں اللہ کے ساتھ خلق سے جدا ہے، یا یہ مراد ہے کہ ظاہر میں خلق کے ساتھ ہے، حقیقت میں اس سے جدا، اور دل کی محبت کا تعلق ایک سے زیادہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پس جب تک اس کی محبت کا تعلق اس ایک سے ہوگا تو اس کے ماں سوا سے اس کی محبت نہ ہوگی، اور یہ جو ان مرادوں کی کثرت اور بہت قسم کی شیاء مثل مال، اولاد اور سرداری اور تعریف، لوگوں میں عزت و شان وغیرہ کے ساتھ کس کی محبت کا تعلق دیکھا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا محبوب ایک ہی چیز ہے اور وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ جنہیں اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ ہر شے سے بڑھ کے محبت نہ کرے، اپنے اولاد سے، ماں باپ سے، سب انسانوں سے۔
بڑھ کر محبت نہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین، اور یہ بھی فرمایا کہ وبالوالدین احسانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، ماں باپ کے آگے سر اونچا نہ کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو، سرگردن جھکا کے، نظریں جھکا کے، ادب و احترام، اور ان کا ایک دفعہ چہرہ دیکھنا ایک اجر مقبول قسم۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، تو پھر یہ دو محبتیں، بلکہ یہ تو کئی محبتیں ہو جائیں گی۔ دل میں کتنی کچھ جگہ ہے، ایک جگہ بیوی کی محبت، ایک جگہ بیٹوں کی، بیٹیوں کی، پڑولے کی، بھینسوں کی، فور ویلر کی، نوکری کی، اللہ کی، نبی کی، قرآن کی، ہدایت کی، تو کافی محبتیں نہیں ہو گئی؟ نہیں، یہ محبتیں نہیں، محبت ایک ہی ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کا حکم ہے کہ میرے نبی سے پیار کرو، اس کی اتباع کرو، تو یہ بھی اللہ کی محبت میں، اللہ والوں سے پیار کرو، یہ بھی اس کی محبت، ماں باپ سے پیار کرو، اس کا حکم ہے، بس ٹھیک۔ چوروں سے نہیں ہو، چکوں سے نہیں، ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو، بروں کے راستے پہ نہ چلو، اس سے بچتا ہے، اور وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ملت ابراہیمی کے اوپر چلتا ہے تو اس کی محبت ہی ہے۔ تو ایسی محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، وہ بھی اللہ کی ہی محبت ہے، اور جو اللہ کی محبت کے خلاف ہو، اس نے حکم دیا نماز پڑھو، بیگم صاحبہ کہتے خبردار یہ نماز کا وقت نہیں، یہ سیر سپاٹے کا وقت۔ اللہ کی محبت کہتی ہے زکوٰۃ دو، اور دنیا کی محبت کہتی ہے غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں دینے کی، ویسے 1000-1500 روپیہ مسجد میں دیا۔ تو اب اس کا حکم متعدد دفعہ، اس نے 750 دفعہ حکم دیا نماز کا، تو یہ پھر معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت پر کوئی اور محبت غالب آ گئی ہے، وہ شرک ہے، وہ معصیت ہے، وہ گناہ ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، اللہ کی محبت کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹاتے ہیں، وہ ساری محبت اصل میں ایک ہی محبت ہے، اس کو نفس کی محبت کہتے ہیں۔ بات کرنے نہیں، شیطان نے چھیڑیا، وہ شیطان بیچارہ تو خود پناہ مانگتا ہے انسانوں سے، جب یہ شیطان ہو جاتے ہیں من الجنۃ والناس، تو شیطان بھی دم دبا کے بھاگ جاتا، تو وہ نفس کی محبت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اب نفس جو ہے کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں آنکھیں نفس ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں زبان نفس ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں فلاں جسم کا اعضاء وہ نفس ہے۔ نہیں، نفس کہتے ہیں خواہش کو، آرزو کو، تمنا کو، یہ طاقت اور قوت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی وہ خواہش، وہ قوت جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے، وہ نفس ہے، اور وہ قوت جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے، وہ ہدایت ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ روح کا تقاضا ہے نیکی کی طرف، اور نفس کا تقاضا ہے برائی کی طرف۔ اس پہ پھر صوفیہ نے بڑی تحقیق، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ 5 جذبے ہیں جو انسان کو مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں، جو نفس کی مختلف شکلیں ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں شیطان کئی رنگ بدل لیتا ہے، شیطان اور جنات کئی روپ دار لیتے ہیں، کبھی مائی بن کے آ جاتا ہے، کبھی نوجوان بن کے آ جاتا ہے، کبھی بوڑھا بابا بن کے آ جاتا ہے، جس طرح غزوہ بدر میں قرآن میں بھی اشارے سے بیان کیا کہ وہ شیخ نجدی بن کر ابو جال کے جماعت میں آیا، 1000 پہلے ہی تھے تو 1001 ہو گئے، انہیں مات اور مشورے دے رہا تھا کہ اس طرح تم کرو، یہ کرو، ادھر فلاں کو کھڑا کرو، ادھر فلاں کو کھڑا کرو، اور جانے نہ پائیں، رگڑ دو آج ان کو۔ تو سرکار بھی ادھر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے کہا محبوب 1000 فرشتے، 2000 فرشتے، 3000 فرشتے، ملائکہ آ رہے ہیں، میکائیل بھی آ گیا، اسرافیل بھی آ گیا، جبرائیل بھی آ گیا، ہاں اب اسرائیل بھی آ گیا۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو شیطان نے دیکھا
اس نے گردن پکڑ لی تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، لہٰذا اس نے ہاتھ چھڑایا ابو جہل کا، کہا میں ذرا ابھی آتا ہوں، انہوں نے ٹھہر جا، جنگ شروع ہونے لگی، تو اتنے اچھے مشورے دے رہا، اب کہاں بھاگے؟ اس نے کہا بیوقوفا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم جہاں باہر سے یا جہنم سے، ہاتھ چھڑایا، نیواں ہو گیا، کھسک گیا۔ یہ شیطان کا طریقہ، انسان کو پہلے ورگلاتا رہتا ہے دوست بن کے، ماں کو لی میرا لاڈلا میرا سونا، بڑا مزہ آئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا، دیکھ لو، کر جو خیر ہے، پھر کیا ہو، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے۔ جب انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اثرات بعد آتے ہیں، کہتے ہیں تو جا باہر یا جہنم سے، میں جا رہا ہوں۔ انسان کو تو اسی طرح ان کو پھنسا کے تو مارے گئے وہ سارے شیطان جتنے تھے، 70 کے 70 کافر اور بڑے بڑے سردار۔ تو وہ شکلیں بدل لیتا ہے، وہ بڈھا بابا بن کے آیا شیخ نجدی۔ تو اسی طرح نفس بھی بڑی شکلیں بنا لیتے۔ صوفیاء نے بڑی تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ اس کی ساری شکلوں کی موٹی موٹی 5 شکلیں ہیں، یہ 5 روپ میں آتا ہے، یعنی 5 آرزو میں خواہشات بن کے وہ انسان پہ مسلط ہوتا ہے اور پھر اپنی مرضی کی حرکتیں کراتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے یہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات بن کے آتا ہے۔ قرآن میں کہا نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں میں گندی خواہشات، برائی کی، معصیت کی، نفسانی خواہشات، گندی شہوات جو ہے۔ دوسرا نفس کی شکل جو ہے، معاونت اس کو شیطان کی بھرپور گائیڈنس حاصل ہوتی ہے، یہ خواہش۔ دوسرا اس کے اندر غصہ، یہ انسان کا نفس ہے، جب غصے کی شکل اختیار کر لے تو آپ کو پتہ ہے آگ لگا دیتے ہیں، قتل و غارت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نوجوان ہے، جی میں نے غصے میں بیگم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں ان کی کروں، میں ان کی کرنا ہے۔ شیطان نے اپنا کام کیا، چلا گیا، تیرے اندر غصہ پیدا کیا، غصے میں تو نے سر پھاڑ دیا، تو نے دان توڑ دیے، تو نے طلاق دے دی، لوگ بندے مار دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا غصہ حرام ہے۔ خواہشات کا اسیر ہونا، یہ نفس اور شیطان کا اسیر ہونا۔ تو شیطان بھی اس وقت بندے پہ چھڑپی مار کے بیٹھتا ہے جب غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے میں پھر سارے کنستر نہیں، پورے ٹریلر جو ہے، ڈرم جو ہے، ٹرالے، وہ میں پھر تیل کے چھڑکتا ہوں، بھڑکاتا ہوں، پھونکے مارتا ہوں کہ آگ بھڑکے، اور جو اس سے ہو سکتا پھر کرے۔ کہتے ہیں لڑائی اور کھیر ٹھنڈی ہو تو پتہ چلتا ہے کیسا اس کا ذائقہ، تو پھر جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر پہلے تو ظلم کی ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے جوتے بھی چاٹنے شروع کر دیتا ہے، یار ایک باری بچاؤ، جان چھڑواؤ۔ تو یہ نفس کی دوسری شکل ہے غصہ۔ تیسری شکل جو ہے تکبر ہے، اور تو بہت بہت بڑا ہے، تیرے جیسا کون سا ہو سکتا ہے، اور تیرا خاندان اونچا، تیرا باپ اونچا، تیرا دادا پردادا اونچا، تیرا رنگ ایڈا چٹا، تو ایڈا طاقتور۔ اس کو جو مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر وہ تکبر کے مادہ پیدا کرتا ہے۔ تیری نیکی بڑی زبردست، تیرا علم بہت اعلیٰ، تو یہ اس کو کہتے ہیں حسد۔ شیطان کو کیا تھا، آدم علیہ السلام نے کون سا اس کو روڑا مارا تھا یا اس کے کسی گھر والے کو چھیڑا تھا، اس نے کہا تو ابھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو حسد ہو گیا، ایک ہی، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ تو انسان کے اندر تیسری یہ بیماری، پہلی گندی خواہشات، شہوات اسے کہتے ہیں، دوسرے میں غصہ، تیسرا حسد، تکبر کہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو شیطان نے تکبر بھی کیا، واستکبر وکان من الکافرین، اور حسد بھی کیا، دونوں بیماری ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کا بھی نفس ہے جو اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، اور جس کے انگلی پہ لگ جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا طمع، جسے لالچ کہتے ہیں۔ تو ساری اس کے نفس کے جتنی بھی خرافات ہیں وہ 5
جو ہے ان کا لب لبا خلاصہ ہے، باقی ساری اس کے ماتحت آ جاتی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ تم اس کی بجائے تم اپنے کردار کے اندر جو ہے اخلاص پیدا کرو، محبت پیدا کرو، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرو، تم غیرت ایمانی پیدا کرو اور رشک پیدا کرو۔ دیکھو ہم الحمدللہ نقشبندی جو ہے، ہمیں وہ ایک سفید سی ٹوپی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نقشبندی بزرگوں نے وہ پہناتے بھی ہیں، پہن کے وہ ذکر بھی کرتے ہیں، اس میں 5 ڈبے بنے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں 5 ترکی، یعنی 5 ترک کر دیے انہوں نے، گندی خواہشات کو چھوڑ دیا، تکبر کو چھوڑ دیا، حسد کو چھوڑ دیا، لالچ کو چھوڑ دیا، غصے کو چھوڑ دیا، وہ 5 کو ترک کر دیا، 5 چیزوں کو سر پہ اٹھا لیا ہے، اخلاص کو، محبت کو، خدمت خلق کو، رشک کو اور غیرت ایمانی کو۔ تو وہ 5 ترکی جو ہے سر پہ جو ٹوپی ہوتی ہے، ان ڈبوں کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ یہ بزرگوں نے اہم ہے اس کے، وہ ایک تو مچھردانی والی ہوتی ہے نا، مچھر چھوٹے چھوٹے کھانے ہوتے ہیں، اور سب آتے جی مچھردانی والی ٹوپی۔ تو نقشبندی ٹوپی میں 5 ترک ہوتے ہیں، تو 5 ترکی جو ہے، تو یہ نفس کی مختلف صورتیں ہیں، اور ان کا علاج وہ بتایا 5 چیزیں، اس کی جگہ اخلاص ہونی چاہیے، اس کی جگہ خدمت خلق ہونی چاہیے، اس کی جگہ محبت ہونی چاہیے، اور غیرت ایمانی اور رشک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ دیکھو نا، قرآن نے کہا کہ ان کی جب انسان وہ اعمال کرتا ہے تو وہ شیطانی اور روانی اعمال شروع ہو جاتے، جس طرح شیطان نے حسد کیا، تکبر کیا، لگائی بجائی کرتا، وہ بھی انہیں کاموں میں لگ جاتا۔ اسی لیے سورۃ الناس میں من الجنۃ والناس کہ بعض شریر لوگ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں جو شر پھیلاتے ہیں یا شر کے وہ نمائندے بن جاتے ہیں، تو اللہ نے ان سب سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا۔ مجدد صاحب نے بعض جگہ لکھا ہے کہ ایک انسان کا نفس کئی شیطانوں پہ باری ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان تکبر بھی نفس کی خواہش، غصہ بھی نفس کی خواہش، اور جو گندی خواہشات ہے وہ بھی نفس کی خواہش ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ طمع اور لالچ بھی نفس کی خواہش ہے، اور جو مسن حسد ہے وہ بھی نفس کی خواہش۔ تو یہ نفس کی خواہش، وہ اصل میں نفس کا پجاری ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ یہ یہودیوں کے علماء جو ہیں انہیں تکبر کی بیماری ہو گئی، انہوں نے کہا کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور یہ بھی کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے۔ تو انہیں وہ تکبر کی بیماری نے پکڑا، اور انہوں نے خاندانی اجارہ داری اور پروہت ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ کریم نے بھی کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ۔ تو اللہ نے غضب در غضب ان کے نازل کیا۔ تو یہ، اور ان کو کہا کہ وہ کل حمار، گدھوں کی طرح، مطلب ان کی حرکتیں اور انداز اور خصلتیں گدھوں والی ہو گئیں۔ سرکار نے فرمایا جو دنیا دار ہے وہ اس کی وہ خصلت طمع اور لالچ کو کتے کی طرح ہے۔ تو یہ مختلف جو جانور، بعض بھیڑیے ہوتے ہیں جو چیر پھاڑ اور لڑائی فتنے کرتے ہیں، بعض اژدہا ہوتے ہیں جو انسانوں کو ڈستے ہیں، تو ان کو مختلف جو جانوروں کی بری خصلتیں ہیں ان سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ فلاں بندہ تو لومڑ ہے۔ بھئی لومڑ تو نہیں ہے، لیکن جو ہے لومڑوں والے کام کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہیرا پھیری جو ہے، 3 بیلوں کو لڑانے کی ڈیوٹی جو ہے شیر نے لومڑ سے لی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ سب ایک ہی محبت کی مختلف شاخیں ہیں جس کو نفس کہتے ہیں۔ بس جب تک اس کے محبت کا تعلق کسی کو ہوگا، اس کے ماں سوا سے اس کی محبت نہ ہوگی۔ اور یہ جو ان کی مرادوں کی کثرت تھے اور بہت قسم کی شیاء، مثلا مال سے محبت، اولاد سے محبت، سرداری سے، تعریف سے،
کہ لوگوں میں تعریف و شان و شوکت ہو، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا وغیرہ کے ساتھ اس کی محبت کا تعلق دیکھا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اس کا محبوب ایک ہی چیز ہے اور اس کا اپنا نفس ہے، اور ان سب چیزوں کی محبت اس کے اپنے نفس کی محبت کی فرع اور شاخ ہے، یہ اس کی شاخیں ہیں جو اس میں سے نکلی ہیں، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کا اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے، سواد بڑا آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، نہ کہ اپنے آپ کو ان کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے ہر شے کو قربان کر دیتا ہے اس نفس کی خواہش پہ۔ پس جب اس کے اپنے نفس کی محبت زائل ہو جائے تو ان تمام چیزوں کی محبت بالطبع دور ہو جائے گی۔ جب نفس کی تطہیر ہو جائے، جب نفس کی پاکیزگی و تزکیہ نفس ہو جائے، تو پھر نہ اس میں حسد رہا، نہ اس میں لالچ رہی، نہ اس میں تکبر رہا، نہ اس میں شہوات نہیں، نہ اس میں غصہ رہا، تو پھر گناہ کدھر سے آنا؟ اس کی جگہ اخلاص آ گیا، محبت آ گئی، خدمت خلق کا جذبہ آ گیا، غیرت ایمانی آ گئی ہے، رشک آ گیا، تو کام کلیئر ہو گیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل پاک ہو گیا، جس کو قرآن نے کہا کہ افمن شرح له صدر للاسلام وهو على نور من ربه، ہم اس کے دل کے اس طرح سینہ کھول کے اس میں نور بھر دیتے ہیں، جس طرح سرکار فرماتے ہیں کہ معراج کی رات فرشتے آئے، میرا سینہ چاک کیا، آب زمزم سے دھویا، اس میں نور ایک برتن میں تھا، وہ میرے سینے کو بھرا اس سے خوب۔ تو اللہ تعالیٰ ان شرح صدر کر کے جب اس میں یہ اخلاص محبت سارا کچھ ڈال دیا، تو اب برائی کہاں سے؟ برائی کی خواہش ہی نہ رہی۔ جب حوصلے جوان تھے تو منزل نہ مل سکی، منزل ملی تو دل میں کوئی آرزو نہ تھی۔ کیسا کہ جدوں دند سن تے چھلیاں نہیں سی لبدیاں، گنے نہیں سی لاؤں، چھلیاں لبدیاں تے دند ہی کوئی نہیں، چبانا کن کے ساتھ ہے، چھیلیں گے کس سے؟ شاید اس وقت رو نہیں ہوگی، وہ کہتا رو پیو جی، تو یا جوس نکال کے پی لو، آپ کا تو سوپ بھی کارن فلور کا مل جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان پھر وہ نکل جاتی ہیں جب اس کی محبت آ جاتی، جس دل دے وچ تو وسیوں اور دنیا وچ نہ وس دے نے، ایک بار جو پھائیوں اٹھ جاون پھر دوجی بار نہ پھس دے۔ دیکھنا علی پاک کا قول، یا دنیا غرہ غیری طلق تو بثلاثی مرات، ہے دنیا دفع ہو جا، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، پوتنی دی میں تینوں کٹھیاں 3 طلاقاں دے چھڑی ہیں، چل دفع ہو جا، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اللہ کا شیر۔ تو ان کو یہ دنیا کی علائشیں اور نفس کی شرارتیں زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت سے، ایمان کے نور سے، تقوی کے نور سے کھچا کھچ بھر دیا، جگہ کوئی نہیں اور کوئی شاید شیطانی رکھنے کی۔ وہ تو تب آئے نا کہ جب جہاں حق جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل دفع ہو جاتا ہے، تو باطل تو نہیں وہاں ٹھہر سکتا جہاں حق موجود۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، کیونکہ سارے صحابہ میں واشداء فی امر اللہ العمر، عمر اللہ کے حکم میں سب سے صحابہ میں سخت مزاج ہیں، شیطان بھی ڈردا، اس گلی نہیں بڑھتا۔ اچھا پھر آپ فرماتے ہیں اسی سبب سے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان بندہ کا اپنا نفس حجاب ہے۔ حجاب کیا ہے؟ نفس۔ میں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے، آسٹریلیا گئے، کوالالمپور گئے، وہ ذرا زندگی کا وہ ایک حصہ، ایک فیز تھی اپنی جوانی کی، علم بھاگ دوڑ، حلال حلال جانے نہ پائے، دیکھا جائے گا، کر گزرو دن رات 24 گھنٹوں میں 18 19 20 گھنٹے کام کرنا، نہ تھکنا نہ چکنا نہ آکنا۔ تو واپس تشریف رہے تو میں نے اس کے حضور آپ تشریف لے گئے ہیں، کچھ بتائیں کہ کیوں 1450 سال بیت گئے، ابھی تک 23% کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور
ویسے عام سر عام یہ بات بیان نہیں کرتے، اور لاکھوں لوگ تیزی سے اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سائڈ سے بڑھ رہا ہے، جہاں گھٹ رہا ہے ادھر بھی دھیان کرنا چاہیے. تو رکاوٹ کی ہے. کیا اللہ کریم کی ذات میں کوئی شک ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ضعف ہے، کوئی شک ہے، یا سرکار کی سیرت میں کوئی شک ہے؟ لوگ کیوں نہیں اسلام کو قبول کر رہے اور جھوٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ تو قبل عالم اللہ ساری رحمتیں تربت پہ نازل کرے. حالانکہ بیٹا سب سے بڑی رکاوٹ میں اور آپ ہیں. یہ نہیں کہا یہ چکے ہیں، یہ نہیں کہا یہ شرابیے ہیں، یہ نہیں کہا یہ ڈاکو لٹیرے ہیں، میں اور آپ ہیں. بیٹا ہم سائڈ پہ ہو جائیں تو اسلام سے پاکیزہ مذہب کوئی نہیں، سرکار سے بڑا رہنما کوئی نہیں، قرآن سے اعلیٰ کتاب کوئی نہیں، اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں. سارے مسلمان وہ ہمیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. شکلیں تمہاری کرسچن جیسی، تجارت تمہاری ہندوؤں جیسی، زندگی تمہاری سکھوں جیسی، اور باقی سارا کام جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں شرم آ رہی، یار اے مسلمان پرا کرو، جاؤ پرے کرو. تو فرماتے بیٹا ہم اگر ان ایمان کے تقاضوں کے ساتھ چلیں، وہ مولا جمال الدین افغانی بہت بڑا وہ بھی امبیسڈر آف پیس اور یونٹی آف اسلامک ورلڈ کا وہ دائی ہوا. وہ کہتا تھا میں یورپ گیا تو میں بڑی کوشش کی کسی جگہ کوئی کافر نظر آئے، یعنی کفر نظر آئے. میں دیکھا ہر جگہ اسلام، گھروں میں، مجلسوں میں، عدالتوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں. وہ میں بڑا پریشان، یہ مسلمان کتنے نہیں، مسلمان ہے ہی کوئی، اسلام ہر جگہ. میں پھر دورہ کرتے انڈیا آ گیا، وہ میں دیکھوں کہ ہر جگہ مسلمان، نہ اسلام عدالتوں میں، نہ کچہریوں میں، نہ اسلام بازاروں میں، نہ گھروں میں، نہ مجلسوں میں، کہیں اسلام ہے ہی کوئی نہیں، مسلمان ہر جگہ. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ پرابلم ہماری طرف ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں، یہ اللہ کا پاکیزہ اعلیٰ دین ہے. اگر ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، جی بی شاہ نے بھی کہا تھا کہ دنیا میں بہترین مذہب آج بھی اسلام ہے، اور سب سے بدترین قوم دنیا میں آج بھی مسلمان ہے، نعوذ باللہ. دیکھو یہودیوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، قرآن نے بھی خوب ان کو، تو کیا وہ ساری بری خصلتیں عادتیں میرے اور آپ اور ہمارے معاشرے میں نہیں، جس وجہ سے ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، جس وجہ سے ان کو سور اور باندر بنایا گیا، جس وجہ سے ان کی بار بار ٹھکائی کروائی گئی؟ کیا وہ کمزوریاں من حیث القوم مجموعی طور پہ ہم ان میں مبتلا نہیں ہو چکے؟ وہی جھگڑے، وہی فتنے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم. علامہ نے کہا جب عیسائیوں پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، وہ اندلس اور اسپین، اس وقت ان کے دو فرقوں میں بہت بڑا مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرہ یہ تھا کہ ایک گروہ ثابت کر رہا تھا دلائل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دراز گوش پہ ڈونکی پہ سواری کرتے تھے اس کی لد کھانا حلال تے متبرک ہے، کوئی عرض نہیں. دوسرا کہہ رہا تھا نہیں لد ہوں چاہے کھوتے دی ہوئے، گھوڑے دی ہوئے، گوبر دی ہوئے، کسے دی ہوئے، وہ گدا چاہے کسی دا ہوئے. تو ان میں یہ بحث چل رہی تھی اور زوردار دلائل دے دے کے ایک دوسرے سے کسونمکی ہو رہے تھے. مسلمانوں نے آگے گردنیں اتار وہ پھینکی انہیں، چلو پکڑ لیا اسی طرح، اور اسلام کا پیغام مسلط. وہ یہ مسئلہ حل کرنے میں لگے ہوئے. اور جب بغداد پہ ہلاکو خان چنگیز خان نے چڑھائی کی تو وہاں بھی بہت بڑا مناظرہ ہو رہا تھا، اور حکمران صاحب بھی بیٹھ کے تاؤ شاؤ دے کے مونچھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین افسر ہیں یا صدیق اکبر افسر ہیں رضی اللہ عنہ.
ایک گروہ کہہ رہا تھا نہیں صدیق اکبر دے رتبے میں کون پاس، دوسرا نہیں جبریل تے پھر کیا بات، نان ایشوز کے اوپر بحث کرو، وہ بھائی نہ خدا نے یہ پوچھنا نہ کوئی اس کے دین کے تقاضوں میں یہ چیزیں، تو تم پتہ کرو نمازی کتنے ہوگے، پاکیزہ کتنے ہوگے، اور معاشرتی عدل کہاں ہے، سیاسی انصاف کہاں ہے، تم پتہ کرو چور بازاری کون کر رہا ہے، ملاوٹیں کون کر رہا ہے۔ سرکار فرمائے وہ مومن نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے جو حرام خوری کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے جو مسائیوں کو ستاتا ہے، وہ مومن نہیں جو ماں باپ کو پٹاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ پہلے مومن تو ڈھونڈو، مومن تو بنائیں ہم اپنے آپ کو۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں یہ سب نفس کی خواہشات کے اسیر ہیں، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا محبوب کیا تو نے اس بد نصیب کو نہیں دیکھا کہ جس کی خواہشات اس کا الہ ہے، وہ خواہشات کا پجاری ہے، اس نے اپنی ہوائیں کو، نفسانی خواہشات کو اس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں سب سے بڑا ایجاب نفس ہے۔ اچھا ویسے پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ میں بعض کا لیکچر ٹیچر ہیں، طلباء طالبات ہر ایک کو بات سمجھانی پڑتی ہے، ان کی ذہنی سطح کے قریب ہو گئے۔ تو ایک کنووکیشن کے موقع پہ میں نے دو باتیں بنیادی بتائیں بچوں کو۔ میں نے ایک تو یہ بتایا کہ دیکھو علم کی دنیا، یہ ترقی کی دنیا، اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں، کوئی سیکنڈ رائے نہیں، کہ جو علم کے راہ پہ چلتا ہے اس کو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ نبیوں کی میراث علم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور قرآن نے بے شمار بحیثیت مسلمان بھی اس کی بڑے دلائل ہیں، اور غیر مسلم بھی علم کے اعتبار سے وہ صاحب علم کو ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں۔ علی پاک کی بھی بڑی ربائی ہیں، سارے دلائل میں نے دی۔ اب علم کے اصول کے لیے ٹرائکا ہوتا ہے، تین چیزیں ملیں تو پھر انسان جو ہے وہ ڈاکدار بنتا ہے، چاہے وہ دانتوں والا ہو یا پھنسیوں پھوڑوں والا ہو یا کتابوں والا۔ تین چیزیں ملیں تو ایف ایس سی میں پورے نمبر آتے ہیں، ساری منزلیں مل جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے اللہ نے جنہیں اعزازات دیے، یا وہ خود صاحب علم تھے یا صاحب علم کی وہ رہنمائی میں چلتے رہے، اور علم کی روح انہوں نے اپنائی۔ تو میں نے کہا ٹرائکا، اور تین چیزیں ملیں تو پھر ٹارگٹ اچیو۔ ایک استاد ہے، دوسرے والدین ہیں، تیسرا وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تحصیل علم کے لیے دو کو مائنس بھی کر دیا ایک جگہ پہ، کہ اگر تمہارے پاس ماں باپ کا سایہ نہیں، نو ٹینشن، تمہارے استاد میسر نہیں، نو ٹینشن، یا صحیح استاد نہیں، ہم بات کرتے سارے ماں پہ ہی صحیح نہیں سن، انہوں نے ساری خدمت تربیت نہیں کی، نو ٹینشن۔ اللہ نے دو قرآن میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجھے پانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، یقیناً علم کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، تو میں ان کا بازو پکڑ کے خود انہیں منزل تک لے جاتا۔ سرکار نے فرمایا من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ اللہ کہتا ہے جو کسی راہ پہ چلتا ہے تحصیل علم کے لیے، میں نہ اس کو ماں باپ کا محتاج رہنے دیتا ہوں، نہ استادوں کا محتاج رہنے دیتا ہوں، نہ کتابوں کا محتاج رہنے دیتا ہوں۔ سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، میں خود اس کا بازو پکڑ کے کامیابی کی اعلیٰ منزلوں تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ مر بھی جائے تو او دا نام صاحب علم دے درجیاں چ لکھ چھڑنا۔ دیکھو سرکار نبی امی، کوئی استاد نہیں، ماں باپ کا بھی سایہ نہیں۔ اللہ کا محبوب تم اتنے طلبگار، الرحمن علم القرآن، تیرا خدا آ کے تمہیں خود علم دیتا ہے، خود قرآن پڑھاتا ہے۔ تو سب سے بڑا رکاوٹ انسان خود ہے، ماں باپ نہیں بن سکتے۔ اور 5.5 جماعتیں پڑھا ہوا شیکسپیئر ساری دنیا کا وہ استاد بن گیا، وہ یار کوئی تو بات تھی۔
انگوٹھا لگانے والا 52 سال حکومت کر گیا جلال الدین اکبر جو ہے، اور تیسری جماعت سے دھکے مار کے نکال دینے والا امریکہ کا سب سے بڑا سائنسدان تھامس الوا ایڈیسن. یار کوئی گلتے ہے سیو دے سے سارے گاؤں کی وہ گھاس کتر کے گسیارا جو ہے، گھاس کٹر جو ہے، وہ سارے ہندوستان کا پہلا زبردست حکمران بنا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی ہندوؤں کی. سلطان محمود غزنوی گسیارا ہو کر گراس کٹر، وہ کوئی بات تو تھی اس میں. میں 101 آپ کو مثالیں دوں، آپ حیران رہ جائیں. نہ ان کو ماں باپ کا اس طرح ماحول ملا، نہ ان کو جو ہے، بلکہ وہ تو اس کے بابری پڑے تو جہاں جو ظہیر الدین بابر ہے مغلیہ خاندان کا پہلا، کہتا ہے میرے ابے نے شراب پینا بڑا چار سی، اور بھی باقی سارے کام کرتے سی، جو حویلی بھی ہار جاندہ سی. یعنی ان کا کہیں رہنمائی والی کہانی کوئی نہیں تھی. چھوٹی سی فرغانہ ریاست کا چھوٹا سا جاگیردار، تو بس دل میں جب شغف پیدا ہوا اور جب علم کو ساتھ رہنما بنایا تو پورا ہندوستان تو کیا، سارا افغانستان سے لے کے ترکستان سے لے کے ساری دنیا کو اس نے فتح کر لیا. اور بہترین وہ شاعر تھا، ترکی کا بھی، فارسی کا بھی، اور کئی زبانوں کا. ہم تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹریٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو تاریخ پڑھیں، جو بات مجدد صاحب ہمارے اس پہ غور کریں. سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے انسان خود ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ پتر سب تو بڑی رکاوٹ اسی ہے. تو علم کے حصول کے لیے اللہ کی رضا کے درجوں میں مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ نفس کی محبت ہے، تو اس کا مقصود نفس ہے، اور درمیان حجاب بندے کا اپنا نفس، نہ کہ جہان. یہ دنیا شنیا کوئی ایسی کہانیاں اپنے پاس سے کیونکہ ان کا ذاتی مقصد جہان نہیں ہے تاکہ حجاب ہو جائے، بلکہ اس کا مقصود اپنے نفس کے سوا اور کچھ نہیں. وہ اپنی تسکین چاہتے ہیں، اپنے حسد کی، تکبر کی، شہوات کی، غصے کی، جو اس کے اندر خواہشات بد ہیں. جب تک بندہ اپنے نفس کی مراد سے بالکل پاک نہ ہو جائے، حق تعالیٰ اس کی مراد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ سکتی ہے. اور یہ اعلیٰ دولت فنائے مطلق کے بعد جو تجلی ذاتی سے وابستہ ہے ثابت ہوتی ہے. اس کو پھر آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی محبت، تجلی ذاتی کا مطلب ہے اللہ کی ذات سے محبت، کیونکہ ظلمات کا پورے طور پر رفع ہونا متصور نہیں جب تک سورج اچھی طرح روشن نہ ہو جائے. جتنی محبت گہری ہوتی جائے گی اتنے کتے بلے دفع ہوتے جائیں گے، اتنی ہی تاریکی کافور ہو جائے گی. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوق. پس محبوب کا انعام اور اعلام یکساں معلوم ہوتا ہے. تو یہ وہ پہلے جو میں نے عرض کیا، محب اور محبوب، یہ دونوں جو حیثیتیں صوفی کو ملتی ہیں تو مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ اس کے لیے بھی یکساں ہے. تکلیف آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، راحت آئے سو بسم اللہ. تو ان کے لیے یہ دونوں چیزیں یکساں ہو جاتی ہیں. کبھی مقام محبوبیت پہ ہوں تو اتراتے نہیں، مقام محبیت پہ ہوں تو بھاگتے نہیں. صبر بھی اسی کو کہتے ہیں، الظفر مع صبر، کہ انسان حق کی راہ پہ چلتا رہے، برائی کو چھوڑے، بس چھوڑ دے. محبوب کا انعام و اعلام یکساں معلوم ہوتا ہے، پس اس کو اس وقت اخلاص حقیقی حاصل ہو جاتا ہے. خدا کی عبادت خاص اسی کے لیے کرتا ہے، نہ اپنے نفس کے لیے. یعنی انعام کی طلب اور رنج کے دفع کرنے کی غرض سے نہیں کرتا. ہم نے دیکھا نہیں، بات بڑا دین کا سارا علم سیکھ کے پھر تویز داغوں میں لگ جاتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے اسی طرح تھے تویز مار خان جو ہے، کہتے فروخی سا روٹی نہیں لبتی، لوگ نیڑے نہیں لگتے. میں پتہ چلا تُسے 100 دا تویز تھا، 200 دا تھا، 500 دا تھا، 1000 دا تھا. کہتا ہے ضرورت ہے، مجبوری ہے، کیا کرے. تو انہوں نے سارا دین علم سیکھ کے اس کو اس راستے میں صرف کر لیا. اللہ ماشاء اللہ، جس طرح وہ ٹریجک ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس کرسٹوفر مارلو کا ایک ہم وہ ڈرامہ پڑھاتے ہیں
کہ سب سے بڑا عالم بننے کے بعد اس نے دیکھا کہ میری خواہشات تو پوری نہیں ہو رہی، نہ کوٹھی ملی، نہ کار ملی، نہ بنگلہ ملا، اور نہ جرمن بی ملی، نہ فلاں نہ ڈمکان خسمہ سیر کھائے جا کے سارا مذہب اور ساری ان کے علم بھاڑ میں جائیں۔ اور اس نے چپ کر کے پھر نیکرومینٹک بلیک میجک، پھر اس نے وہ علم سیکھا، بڑی محنت کی، کبھی ہاتھوں سے خون نکال کے، کبھی الٹا لٹک کے، جو ہو سکتا تھا۔ پھر مفسٹوپلس آ گیا، پھر شیطان نے پھر خوب مدد، کتنے سال، 24 سال اسے حساب لگا لیا، آپ سے 24 سال بڑے ہیں ایش کوٹنے کے لیے، تو میں تارا دوست تو میرا 24 سال جو میرا دل کرے گا میں کرا۔ پھر اسے تکبر، حسد، یہ جتنی 5 میں نے عرض کی ہیں ان کی معراج تک وہ جا پہنچا۔ ویسے ڈرامہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شیکسپیئر کا یہ استاد ہے، بیسیکلی استاد کا مراد ہے یہ اس کا پیش رو ہے، اس کو اس نے فالو کر کے ٹریجڈیز وغیرہ جو لکھی ہیں، تو اس کو چائلڈ آف رینیسنس بھی کہتے ہیں، کرسٹوفر مارلو۔ تو نفس جو ہے وہ انسان اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بس اس کو اس وقت اخلاص سے کہ جب وہ ان سے آزاد ہوتا ہے اور خدا کی عبادت خاص اسی کے لیے کرتا ہے، نہ اپنے نفس کے لیے، یعنی انعام کی طلب اور رنج کے دفع کرنے کی غرض سے نہیں، کیونکہ یہ دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں، اور یہ مرتبہ مقربین کا ہے، کیونکہ ابرار محبت ذاتی کی سعادت سے کامیاب نہ ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت خوف و طمع کی نیت سے کرتے ہیں، اور یہ دونوں امر ان کے اپنے نفس کی طرح راجی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ ہیں، پس ابرار کے حسنات ایک وجہ سے نیکیاں ہیں اور ایک وجہ سے برائیاں، اور مقربین کے حسنات خالص اور محض نیکیاں ہیں۔ یعنی ابرار اور مقربین میں آپ نے پہلے بھی میں نے شروع میں اس کی وضاحت کر دی آپ کو کہ جو نیک امور کرتے ہیں جنت کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے، مقربین وہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ساری نیکیاں سر انجام دیتے ہیں، دکھ تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت بھی مل جائے گی اور دوزخ سے خلاصی بھی مل جائے گی۔ وہ ہیروں سے محبت نہیں کرتے، ہیروں والے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کو دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فتحوں کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ تقووں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اور اس کے لیے اصطلاح بولی جاتی ہے کہ وہ رخصت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ عزیمت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کو مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں 4 اصطلاحات کے ذریعے بات یہ سمجھائی۔ ایک مقام جمع میں ہے، ایک مقام جمع میں ہے، ایک مقام فرق بعد الجمع میں ہے، اور ایک فرق مطلق میں ہے۔ مقام جمع میں ہے جو ولایت کا درجہ ہے، جمع جو ہے یہ مزید ایک کامل درجہ ہے، فرق بعد الجمع یہ یو ٹرن ہو رہا ہے مخلوق کی خدمت کی طرف، ایک طرف اس کی عنایات ہے، دوسری طرف اپنے جو انسان کے نفس کی، اس کے اپنے وجود کی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ادھر بھی دھیان آ گیا۔ اور فرق مطلق جو ہے وہ جب مخلوق کی خدمت اور ہدایت کے لیے لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان سارے تقاضوں سے بہرایاب ہوتے ہیں۔ وہ کلوروفارم کا اثر زائل ہو چکا ہوتا ہے، وہ انتھیزیا جو دیا گیا وہ کفور ہو چکا ہوتا ہے، اب جو ہے وہ کانٹا بھی چبھے گا تو سی نکلے گی، اور اگر کوئی معمولی سا 5 روپے بھی گم ہو جائیں گے تو پھر وہ پریشانی بھی ہوگی۔ لیکن جس وقت کلوروفارم سنگائی ہوتی ہے، جب عشق کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، ٹانگ کاٹ کے جو کوئی ٹینشن نہیں، دل نکال کے باہر رکھ دو کچھ بھی نہیں، سارے ڈیلے نکال لیں کوئی، کیونکہ وہ جب عشق کا وہ نشہ اللہ کی محبت کا چڑھا ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہ درجہ اولیاء کا ہے، اور جو واپس آ کے خدمت اور ہدایت کا کام ہے یہ درجہ انبیاء کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نقصان ہوتا تو روتے بھی تھے، زاروں قطار روتے تھے، اور آنسوؤں سے سارا کچھ ہوتا تھا۔ صاحبزادے فوت ہو گئے، زاروں قطار روتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور، کہا کہ میرے سینے میں دل نہیں؟ تو جب کوئی چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتی تھی، خون بھی نکلتا تھا، تو یہ
انبیاء کا مرتبہ جو ہے، تو اولیاء جو ہیں مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ گویا کہ مقربین کی راہ پہ ہیں، ابرار کی راہ پہ ہیں، جو مقام نبوت سے اور ولایت سے فیض یاب ہو کے مخلوق کی خدمت ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، وہ مقربین کا درجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے لیے جو نیکیاں ہیں ابرار کی، وہ مقربین کے لیے ایک اعتبار سے چھوٹا درجہ نیکی کا۔ جس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور عقل مند کون ہے، تو جب جواب پورا نہ ملا فرمایا عقل مند وہ ہے کہ دو نیکیاں اکٹھی ہو جائیں تو وہ بڑی کو کرے چھوٹی چھوڑ دے، کرنی ایک ہے۔ دو گناہ اکٹھے ہو جائیں تو عقل مند وہ ہے جو چھوٹا کر لے بڑے کو چھوڑ دے، اور بیوقوف اس کے الٹ کرتا ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں ہاں مقربین میں سے بھی بعض لوگ بقائے کامل سے موصوف ہونے اور عالم اسباب کی طرف نزول کرنے کے بعد خوف و طمع کی نیت سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب وہ مقام میں، کیونکہ وہ ان منزلوں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا خوف و طمع ان کے اپنے نفسوں کی طرف راجع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی رضامندی کے طمع پر اور اس کے غضب سے ڈر کے مارے عبادت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جنت کو وہ اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ اس کے غضب کا مقام ہے، نہ کہ اپنی جانوں جہنم سے طلب کرتے ہیں، نہ کہ اپنی جانوں سے رنجوروں کو دور کرنے کا۔ آپ فرماتے ہیں وہ جنت طلب کرتے ہیں کہ جنت کا معنی اللہ کی رضا کا مقام ہے، اور دوزخ سے ڈرنے کی دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے، کیونکہ یہ بزرگوار نفسوں کی غلامی سے آزاد ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کے ہو گئے ہیں، اور مقربین کے مرتبوں میں سے یہ رتبہ نہایت اعلیٰ ہے۔ اس مرتبہ والے شخص کو ولایت خاصہ کے مرتبہ سے متصف ہونے کے بعد مقام نبوت کے کمالات سے کامل حصہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ شخص جو عالم اسباب کی طرف نزول نہ کرے وہ مغلوب الحال اولیاء میں سے، ہم کو مستحلقین کہتے ہیں، مستحلقین، اور اس کو مقام نبوت کے کمالات سے کچھ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ تکمیل و ارشاد کے بھی لائق نہ ہوگا، برخلاف اول کے۔ رضاکم اللہ تعالی محبہ اولائی الاکابر بحرمت سید البشر علیہ وعلی آلہ واتباعہ من الصلوات افضلها من التسلیمات اکملها فإن المرء مع من احب۔ اللہ تعالی ہم کو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان بزرگواروں کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے، والسلام اولا و آخرا۔ تو جو آخری حصہ اس میں بھی مجدد پاک نے یہی بات بیان کی ہے کہ جو کاملین اولیاء ہیں ان کا بھی یہ کیفیت لوٹ آتی ہے جو پہلے ابرار کی تھی۔ ابرار وہ ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں اس ڈر سے کہ اللہ جہنم میں نہ بھیج دے، وہ نیکیاں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ مقربین جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں وارفتہ ساری منزلیں طے کر کے فیض نبوت لے کر مخلوق کی طرف لوٹتے ہیں، اس دوران ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کے لیے آلام، یعنی اعلام، علم کی جمع تکلیفیں اور انعام، یہ دونوں یکساں ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں پورے طور پر مستغرق رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ مخلوق کی خدمت ہدایت کے لیے لوٹتے ہیں تو اس وقت وہ جنت کی طلب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جنت اللہ کے رضا کا مقام ہے، اور اس لیے دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے۔ تو جہاں اللہ کی ناراضگی کا جو مقام ہے اس کو دوزخ کہتے ہیں، لہٰذا اسے بچنا چاہیے اللہ کی ناراضگی سے۔ اور جہاں اللہ کی رضا جس کو کہتے ہیں وہ جنت ہے، تو جنت ہے تو اللہ کی رضا ہے، جنت نہیں تو اللہ کی رضا نہیں۔ تو وہ ان دونوں مرتبوں سے گزر کے اس سے بہرہ یاب ہوئے ہوتے ہیں، چہ جائے کہ
ان ابرار کے جنہوں نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں رخ دکھا کر انہیں ولایت اور نبوت کا فیض دے کر مخلوق کی خدمت اور رضایت کے لیے ان کو دعوت و ارشاد کی مسند عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔